کہ آپ کا جو ہے طلاق نہیں ہوا۔ اس پر سب علماء حیران کہ کیسے جو ہے طلاق نہیں ہوا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید جو کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک دن جو ہے ہارون رشید اور اس کی بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان گپ شپ چل رہی تھی، مذاق چل رہی تھی۔ تو اسی مذاق میں ہارون رشید کی بیوی نے ہارون رشید کو جہنمی کہہ دیا۔ تو اس پر ہارون رشید بادشاہ بہت زیادہ خفا ہوئے، ناراض ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے جہنمی کیوں کہا؟ تو اس وقت ہارون رشید نے جو ہے بہت غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم مجھ پہ طلاق ہو۔ تو اس وقت ہارون رشید نے وہ غصے میں کہہ دیا، لیکن بعد میں بہت زیادہ خفا تھا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ تو پھر ہارون رشید نے جو ہے ایک دربار لگایا، ان میں جو ہے سب علماء کو جو ہے بلایا گیا۔ علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو علماء نے کہا کہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تو آخرت میں اللہ جل شانہ کریں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور فیصلہ جو ہے آخرت میں ہوگا۔ ابھی کے لیے ہارون رشید سے کہا کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ہارون رشید جو ہے بہت خفا ہوئے، اور اس کی بیوی بھی بہت خفا ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک طالب علم تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے ائمہ ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے، اس میں اس کا نام بھی آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت طالب علم تھے، تو اس نے بادشاہ کو جو ہے ہارون رشید بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے اسے فوراً بلانے کو کہا۔ تو پھر جب ہے دربار لگا، علماء کو بلایا گیا، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو طالب علم تھے وہ بھی آئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا، وہ اس وقت ہارون رشید بادشاہ جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ابھی حاجت آپ کو ہے، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا، اس لیے آپ کرسی سے اترے، میں وہاں بیٹھوں گا۔ تو اسی طرح ہوا، ہارون رشید جو ہے اپنی کرسی سے جو ہے اٹھ گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا جو ہے طلاق نہیں ہوا۔ اس پر سب علماء حیران کہ کیسے جو ہے طلاق نہیں ہوا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم زندگی میں کبھی اللہ سے ڈرے ہو پوری زندگی میں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کے ساتھ ایک راستہ، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں، اگر اس سے میرا معاملہ جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہے، میں ہر رات کو جو ہے تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی رعایا کا جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا کروں گا، میرا حشر کیا ہوگا۔ اس خوف سے میں جو ہے اللہ کے سامنے ہر رات جو ہے کھڑا ہوتا ہوں اور روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں اللہ کے سامنے کہ میرا جو ہے کیا حشر ہوگا۔ تو اس پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا طلاق نہیں ہوا۔ تو علماء نے کہا کہ اس کیسے نہیں ہوا، ہمیں بھی بتائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ابھی یہ سنتے ہی جو ہے سب علماء نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس پر پھر ہارون رشید اور اس کی بیوی جو ہے بہت خوش ہوئے۔ تو اس واقعے سے مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ جل شانہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ جل شانہ کا خوف اس دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ
اللہ جل شانہ اس خوف کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ جل شانہ سے ڈریں اور اللہ جل شانہ کے سامنے روئے گڑگڑائیں، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا، یا اللہ میں کیا کروں گا جب میں آپ کے سامنے آؤں گا، میں تو اتنا گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائیں، یقین جانیں اللہ جل شانہ بڑا غفور الرحیم بادشاہ ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم بادشاہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہر بندے کے لیے یہی چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ جنت میں چلا جائے، لیکن بندہ خود جو ہے اپنے آپ کو کندھے میں ڈھکیل رہا ہے، جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ سوچو کہ اللہ جل شانہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں ہو، ہم اللہ کے خوف سے جو ہے نمازیں پڑھیں، اللہ کے خوف سے جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر دوسرا اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ضرور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس عبادت سے نہیں، کیونکہ یہ عبادت اللہ جل شانہ کے شان کے لائق نہیں ہے میری عبادت، یہ جو ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جاؤں گا، پھر انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کیونکہ ایمان جو ہے یہ دو چیزوں میں ہے، خوف اور دوسرا جو ہے یہ امید۔ اللہ جل شانہ سے خوف بھی رکھیں گے اور اللہ جل شانہ سے امید بھی رکھیں گے تو وہ بندہ جو ہے ضرور جنت میں جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ان سب باتوں کا خیال رکھ کے اللہ جل شانہ سے مانگے، روئے گڑگڑائیں، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے مانگے، پھر دیکھیں کیسے جو ہے اللہ آپ کو جو ہے دنیا میں خوشحالی دیتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھ کے انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور جو ہے ہمارے لیے یہ دنیا بھی خوشیوں سے بھر دے گا اور آخرت بھی۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، سب مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ جل شانہ جو ہے فلسطین والوں کی اور جتنے بھی اور مسلمان جو ہے آج بہت ظلم ستم سہ رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ جو ہے ان کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ جو ہے اپنی خصوصی فضل و کرم ہم پہ کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے ظلم نہ ہو اور ہم پر کوئی ظالم مسلط نہ کر۔ ضرور یہ دعا جو ہے ہمارے لیے بھی کرے، سب مسلمانوں کے لیے کرے، انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے اپنا کرم فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔